السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آئی فار انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ کے اندر موجود یہودی ربی اکٹھے ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کیا سوال کیے جائیں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، ایسے سوال جن کے جواب ایک نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کرتے ہیں، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون شخص تھا جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب سورۃ کاف کی آیت کے اندر کچھ اس طرح سے دیا کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نامی اس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا کے 3 کونوں تک کا سفر کیا، اور پھر ان کے سفر کا ذکر بھی قرآن کریم میں واضح طور پر اس سے اگلی آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین 580 قبل مسیح کے اندر پیدا ہونے والے ایک ایرانی بادشاہ تھے جسے یونانی لوگ سائرس دا گریٹ اور ایرانی لوگ کورش کبیر کے نام سے جانتے تھے، اور لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سینگ والا، جو ان کے زیر اثر موجود مہدی اور پارسا سلطنت اور ان کے سر پر موجود 2 سینگ والے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جس روز ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس کے اندر واضح طور پر ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصوں کو بنا کر دکھایا گیا جو ان کے دنیا کے 3 کونوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کی سلطنت آج کے دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہودی عالموں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کیا تھا؟ یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے اور ان کا یاجوج ماجوج کی قوم سے کیا تعلق ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے بابل یعنی عراق اس وقت کی انتہائی ایڈوانس اور طاقتور سلطنت تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر یروشلم شہر پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کیا اور خوب قتل و غارت اور لوٹ مار کی، اور یہاں کی یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ 539 قبل مسیح ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور بڑی آسانی سے بغیر کسی خون خرابے کے بابل کو فتح کر لیا۔ یہ انتہائی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے، اس لیے یہ جہاں جاتے لوگ ان کی فوج کے اندر ان کے اخلاق اور ان کے انصاف کی وجہ سے شامل ہو جاتے۔ انہوں نے یہاں موجود یہودی قوم کے ساتھ بھی انتہائی اچھا سلوک کیا اور انہیں تمام حقوق دیے، اور یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین یہودی قوم سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہودی قوم انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ کون تھے، کیونکہ اس وقت چند یہودی ربی تاریخ دانوں کے یا اللہ کے سوا یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ یہاں پر یہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ ذوالقرنین کے دنیا کے 3 حصوں کے سفر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ یاجوج ماجوج کی قوم جن کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ان کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ کاف کے اندر اللہ پاک ذوالقرنین کے سفر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک راہ پر لگا، یعنی وہ ایک سفر پر نکلا، یہاں تک وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا پایا، اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے بہتر راستہ اختیار کرو۔ اس سفر کے دوران ذوالقرنین کیچڑ نما کالے چشمے کے پانی کے پاس سے گزرے جہاں پر انہیں ایک قوم ملی۔ ان کے لوگوں سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی جبکہ ان کے سامنے ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین کی سلطنت کے مغرب کے اندر آج کے آرمینیا کا علاقہ موجود تھا، اور جہاں پر جھیل سوان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کی کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے، اور یہ آرمینیا کے کل رقبے کا 5% ہے۔ اس کے آس پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو فتنہ فساد برپا کرتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کرتی اور ان کو تباہ کرتی، ان کے لوگوں کو غلام بنا لیتی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے مگر وحشی طبیعت اور فتنہ فساد برپا کرنے والے لوگ جن کی فطرت میں یہ سب کچھ شامل تھا۔ عام طور پر لوگ اس قوم کو غیر انسانی یا جنات جیسی بدصورت یا بڑی جسامت کی خوفناک مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات کنفرم ہے کہ یہ لوگ انسان ہی ہیں، اور جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ انہیں
सजा दें या आपको जो मुनासिब लगे इनके साथ सलूक करें, आपको मुकम्मल इख्तियार है। इसके बाद कुरान के अगले अल्फाज इस कौम की रिहाइश का पता इस तरह देते हैं कि ये कौम दो पहाड़ों के दरमियान ऊंचाई पर कहीं मौजूद थी, जहाँ से गुजरने के लिए एक रास्ते के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं था, और ये लोग कोई बात समझने के काबिल नहीं थे, ना किसी की मानते थे और ना किसी की बात को समझते थे। और इनके आसपास रहने वाली कौमों ने जुल्करनैन से कहा कि ये याजूज माजूज की कौमें हम पर हमला करके हमारा सब कुछ लूट लेती हैं, कत्लो गारत करती हैं, फितना फसाद फैलाती हैं। अगर हम आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दें तो क्या आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना देंगे ताकि इन लोगों के हमलों को रोका जा सके। जुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बस मैन पावर से मेरी मदद करो, यानी अपने लोगों से कहो इस दीवार को बनाने में मेरी मदद करो। और यूं इन दो पहाड़ों के दरमियान रास्ते को जुल्करनैन ने लोहे और तांबे को पिघलाकर एक ना टूटने वाली दीवार बना दी, और ये याजूज माजूज के कबीले इस दीवार के पीछे कैद होकर रह गए। लेकिन ये दीवार एक दिन क़यामत से पहले टूट जाएगी, क्योंकि ये कौम इस दीवार की बुनियादों की हर रोज खुदाई करती है और शाम होते ही कहती है बाकी काम हम कल करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल जाती है। अगर अल्लाह की मर्जी से और क़यामत से पहले जब इंशाअल्लाह कहकर इस दीवार को खोदेंगे तो ये टूट जाएगी, और बाहर निकलते ही ये इतनी तादाद में होंगे कि दरियाओं और झीलों के पानी को पी जाएंगे और इन्हें खुश्क कर देंगे, हर जगह पर कत्लो गारत और तबाही मचा देंगे, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। और ये याजूज माजूज की कौम आज भी इस दीवार के पीछे कैद है। बहुत से मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मसलन डॉक्टर इसरार अहमद और मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये कहना था कि जिस जगह याजूज माजूज की कौम को कैद किया गया था दरअसल अज़रबैजान के इलाके में मौजूद रबन का इलाका है, जहां जुल्करनैन ने किला बनाकर इसकी दीवारों को लोहे और तांबे से बनाया ताकि याजूज माजूज कौम के हमलों से इनके आसपास की कौमों को बचाया जा सके, जिन्होंने जुल्करनैन से गुजारिश की थी कि हमारे और इनके दरमियान एक लोहे की दीवार बना दें, जिसके निशान आज भी इस जगह पर मौजूद हैं, और इस किले के निशान भी। और ये जगह कुरान करीम के अंदर बयान करदा निशानियों से मेल खाती है, क्योंकि जुल्करनैन ने इस कौम की तरफ सूरज को गुरूब होते देखा था जहाँ याजूज माजूज की कौमें आबाद थी, मगर बाद में याजूज माजूज की कौम के अंदर एक बादशाह खजर के नाम से आया जिसने यहूदियत इख्तियार कर ली, और इसकी कौम याजूज माजूज ने भी।